أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. پوچھتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول. کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی ہیں. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اصلاح کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم واقعی ایمان لانے والے. سورۃ الانفال مدنیہ ہے اور اس کی 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں. اس سے پہلے 2 صورتیں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یہ مکی صورتیں گزری ہیں، اور اگلی 2 صورتیں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ مدنی صورتیں ہیں. یہ دو صورتوں کے 2 جوڑے ہیں. پہلی 2 مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حالات بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے کفار پر حجت تمام کی ہے، اور ان اگلی 2 صورتوں میں جہاد کا اور مسلمانوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے اور غنیمتوں کا ذکر ہے اور جہاد کے احکام ہیں. انفال نفل کی جمع ہے، نون پر زبر، فا پر زبر، اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو. نفل کی جمع انفال ہے، جیسے فرس کی جمع افراس ہے. فرس گھوڑے کو کہتے ہیں. تو اس کو نفل اس لیے کہا گیا کہ جہاد کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے، اور جو کچھ دنیا کا مال جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے یہ اصل چیز سے زائد ہے، یعنی اصل مقصد سے زائد انعام ہے. اور یہ غنیمتیں پہلی امتوں پر استعمال کرنا جائز نہیں تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا، حلال کر دیا. پہلی امتوں میں یہ تھا کہ وہ غنیمتوں کو ایک اونچی جگہ پر رکھ دیتے، ایک آگ آتی اور اس کو اٹھا کر لے جاتی. لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ ان اموال غنیمت کو استعمال کر سکتے ہیں اس وقت جب کہ امیر لشکر ان کو قانونی طریقے سے آپ کے درمیان تقسیم کرے. دراصل یہ سوال اس بارے میں ہوا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ تو وہ تھا جس نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جس نے دشمن کا تعاقب کیا تاکہ ان کو مکمل ہزیمت سے دوچار کیا جائے اور وہ دوبارہ لوٹ کر حملہ نہ کر سکیں. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پہرا دیتا رہا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کو نقصان نہ پہنچائیں. تو جب رات کو اکٹھے ہوئے تو جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے بھائی یہ تو مال ہم نے جمع کیا ہے، اس میں دوسروں کا کوئی حصہ نہیں. تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی. فرمایا یہ مال نہ تمہارا ہے نہ ان کا، یہ مال اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، جس کو وہ عطا کریں یہ اسی کا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں میں نے بڑی محنت کی اور بڑے کافروں کو مارا. ایک تلوار میرے ہاتھ آئی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ تلوار بیت المال میں اس کو جمع کروا دو اور مال غنیمت کے اندر اس کو جا کر رکھ دو. تو مجھے بات تو بڑی دل پر گراں گزری، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا، میں نے رکھ دی. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور فرمایا کہ اے سعد، پہلے یہ مال میرا نہیں تھا، اب اللہ نے یہ مال مجھے عطا کر دیا ہے تو میں یہ تلوار آپ کو دیتا ہوں. اور فرمایا کہ دوران جہاد تقوی اور پرہیزگاری یہ تمہارے بنیادی ہتھیار ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کی اصلاح رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے صلح رکھو، آپس کے تعلقات کو مضبوط رکھو اور آپس کے جھگڑوں سے بچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں روزوں سے، نفلی روزوں سے، نفلی نمازوں سے اور نفلی صدقات سے بڑا ایک فضیلت والا عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، فرمایا آپس کے تعلقات کو درست رکھنا یہ ان روزوں اور نمازوں اور صدقات سے بھی افضل کام ہے. اور فرمایا کہ فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کے اختلاف، آپس کی رنجشیں اور تعلقات کی خرابی یہ دین کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، اور دین انسان کا موڑ دیا جاتا ہے اس آپس کے اختلاف کی وجہ سے. اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر واقعی تم مومن ہو. انما المؤمنون الذین، حقیقی مومن تو صرف وہی ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. فرمایا حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپنے لگے، اور جب ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان چمک اٹھے، اور وہ دنیا کے نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اللہ کے نبی کا حکم مانے، اور یہ نہ دیکھیں کہ فائدہ کس میں ہے اور نقصان میں کس میں. یہ جو غزوہ بدر ہوا ہے یہ دراصل کوئی مقابلہ نہیں تھا. ایک طرف 3 گنا لشکر 1000 کا، اور ایک طرف 313 یا 319 افراد، جن میں سے صرف 8 افراد کے پاس تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے. یہ اس طرح پیش آیا کہ 2 واقعات یک کے بعد دیگرے پیش آئے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 7ویں مہینے میں اپنا ایک فوجی دستہ پیٹرولنگ کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ تم لوگ جاؤ، مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے نخلا، وہاں پر تم اپنا کیمپ قائم کرو اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھو، اور کسی کو کچھ کہنا نہیں، صرف ان کی خبریں ہمارے تک بھیجتے رہو.
تو مسلمانوں نے جب ایک قافلہ دیکھا تو اس میں کافی سارا مال تھا، تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور ایک آدمی کافر جو تھا مشرک، اس کا نام تھا عبداللہ بن حضرمی، اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال چھین کر مدینہ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوئے کہ بھائی آپ کو تو کہا گیا تھا صرف ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنی ہے، چنانچہ وہ روتے پیٹتے آئے قریش کے پاس کہ ہمارا مال لوٹ لیا، ہمارے بندے کو مار دیا۔ ادھر سے ایک قافلہ قریش کا ہجرت کے دوسرے سال وہ شام سے واپس آ رہا تھا مکے کی طرف، اور مدینہ کے قریب سے اس کو گزرنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں اس قافلے پر حملہ کر کے اس میں کوئی 50,000 دینار کا مال ہے، وہ سارے کا سارا ان سے چھین لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے اموال چھین لیے ہیں، ہمارے گھروں پہ قبضہ کر لیا ہے، ہمیں نکال دیا ہے، ہماری جائیدادیں سب کچھ وہاں رہ گیا، کاروبار تباہ ہو گئے، تو اب ہمیں حق ہے کہ ہم ان سے یہ مال چھین لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ تو ابو سفیان بڑا تیز آدمی تھا، اس نے ایک تیز رفتار قاصد کو مکہ بھیجا اور کہا کہ تمہارے مال کو خطرہ ہے، جلدی اس کو بچانے کے لیے پہنچو، اور ساتھ ہی اس نے ایک دوسری احتیاطی تدبیر یہ کی کہ عام معروف راستے کو چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ جو غیر معروف راستہ تھا اسے اختیار کر لیا۔ چنانچہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ملے گی، لیکن میری مرضی یہ ہے کہ تم مال کے پیچھے مت بھاگو، تم کفار کی فوجی اور سیاسی اور معاشی قوت کو ختم کرو اور ان کے ساتھ لڑائی کرو تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ مومنوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا مال خرچ کرنا بھی کسی کام کا نہیں، اور اس کی کوئی بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں، اس لیے کہ نماز ایک بنیادی عبادت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے نزدیک۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی۔ ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ حضور ہمارے پاس مال کی بڑی کمی ہے، ہمیں قافلے پر حملہ کرنا چاہیے اور اس کا تعاقب کرنا چاہیے، اور دوسری جماعت یہ کہہ رہی تھی جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ انہوں نے بڑی پرجوش تقریریں کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے، اور ہم موسیٰ کی قوم کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تقریریں سن کر خوش ہو گئے۔
युजादिलूनक फिल हक़्क़ि, आप के साथ झगड़ा करते हैं सच्ची बात में, आपके साथ झगड़ा करते हैं सच्ची बात में, बादमा तबय्यना, इसके बाद के हक वाज़े हो गया, इसके बाद के हक वाज़े हो गया, कअन्नमा युसाक़ून इलल मौत, गोया कि उन्हें मौत की तरफ हाँका जा रहा हो, गोया कि उन्हें मौत की तरफ तड़पा जा रहा हो, वहुम यंजुरून, और वो उसे अपनी आंखों से देख रहे हों, और उसे अपनी आंखों से देख रहे हो। 300 आदमियों का 1000 आदमी के मुकाबले में निकलना, और जिनके पास 900 ऊँट थे और बहुत से घोड़े थे, और तमाम लोग तलवारों से और ढालों से मुसल्ला थे, उनके मुकाबले में इन बेसर सामान निहत्ते लोगों का निकलना उन्हें यूँ लग रहा था कि जैसे उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, और देखती आँखों से वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। वइज़ यअिदुकुमुल्लाहु, और जब वादा किया तुमसे अल्लाह ताला ने, इहदत्ताइफ़तैनी, दोनों जमातों में से एक का, अन्नहा लकुम, कि वो तुम्हें मिल जाएगी, व तवद्दून, और तुम ये चाह रहे थे, अन्ना गैर ज़ात शौकत तकून लकुम, कि वो एक कांटा चुभे बगैर तुम्हारी हो जाए। वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़, और अल्लाह ये चाह रहा था कि वो हक़ को साबित करे, बिकलिमातिही, अपने कलमों के साथ, वयक़ता दाबिरल काफ़िरीन, और काट दे जड़ काफिरों की। तुम ये चाह रहे थे कि उस मिशन पर जाएं जिसमें तकलीफ न हो, लड़ना न पड़े और ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, काफ़िले पर हमला करके उसके माल पर कब्ज़ा कर लिया जाए। और अल्लाह ये चाह रहा था कि काफिरों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जाए, और उसके लिए अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भेजने वाला था, लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं था। तर्जुमा एक बार दोहराओ। यसअलूनका अनिल अनफाल, पूछते हैं आपसे गनीमतों के बारे में, कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, कह दीजिए गनीमतें अल्लाह की हैं और उसके रसूल की हैं। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरते रहो। वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम, और आपस के मामलात की इस्लाह करो। वअतिउल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह का हुक्म मानो और उसके रसूल का। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर वाकई तुम मोमिन हो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, मोमिन तो सिर्फ वही लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम, कि जब अल्लाह को याद किया जाए तो उनके दिल काँप जाएं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उन पर अल्लाह की आयात पढ़ी जाएं। ज़ादतहुम ईमाना, तो वो उन्हें ईमान में बढ़ा दें। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, वो लोग जो कायम करते हैं नमाज को। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून,
اور جو کچھ انہیں ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا یہی ہیں وہ لوگ جو سچے مومن ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو سچے مومن ہیں لہم درجات عند ربہم لہم درجات عند ربہم ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے درجے ہیں ان کے نزدیک ومغفرۃ ورزق کریم مغفرۃ ورزق کریم اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق کما اخرجک ربک من بیتک بالحق اس طرح نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ جس نے نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور یقیناً مومنوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا مومنوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا یجادلونک فی الحق یجادلونک فی الحق آپ سے جھگڑا کر رہے تھے حق کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہے تھے حق کے بارے میں بعد ما تبین بعد ما تبین اس کے واضح ہو جانے کے بعد اس کے واضح ہو جانے کے بعد کأنما یساقون الی الموت گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے احدى الطائفتین دونوں جماعتوں میں سے ایک کا انہا لکم کہ وہ تمہیں مل جائے گی وتودون اور تم یہ چاہ رہے تھے ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم کہ وہ ایک کانٹا چبھے بغیر تمہاری ہو جائے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ حق کو ثابت کرے بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلموں کے ساتھ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کاٹ دے جڑ کافروں کی صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.